میم ہم مدرس کو بچے پالنے نہیں آتے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس کا بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کا بچہ جس عمر کا بھی ہو، آپ کوئی بک لے سکتی ہیں، اور آج کل تو ویسے بک سے زیادہ آسان گوگل ہوتا ہے۔ گوگل کریں، مثلاً آپ لکھیں 7 سال کا جیسے بچہ ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کا نارمل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کو بیہیویئر کو دیکھیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کو پالنا کیسے چاہیے، اچھا اس کو ڈسپلن کیسے کرنا چاہیے، اچھا اس کے کامن چیلنجز جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں۔ جب آپ ایسی ساری باتیں جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اب آپ کا بچہ 8 سال کا ہو گیا، اب آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر آپ کو نا چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا مجھے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید سائیکالوجسٹ ہوں، جبکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور میڈیسن میں بھی کیونکہ مجھے بچے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے تو میں نے پھر پیڈیاٹرکس لی، چائلڈ اسپیشلسٹ میں بنی، اس وجہ سے بچوں سے میں بہت ڈیل کرتی تھی۔ لیکن مجھے بچوں کی نفسیات کا بالکل پتہ نہیں تھا، نہ مجھے بچوں کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کوئی خاص کرم کیا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں اسی طرح اپنے بچوں کے اوپر کام کرنا چاہ رہی تھی، اور اس سے پہلے میں انہی سارے مسئلوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی کہ یہ بچہ کیا کرے اور اس کو کیسے ہینڈل کروں اور یہ کام کیسے کروں۔ تو وہاں سے جب میں نے بچوں کی کلاسز لینی شروع کی اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے، پھر پڑھنا شروع کیا، بچوں پہ اپلائی کیا، اپنے اوپر اپلائی کیا، اپنے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کیا، تو ریزلٹس ملے۔ اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ قرآن پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ، اور اپنے اوپر جیسے احادیث پڑھتی تھی، سیرت کا مطالعہ کرتی تھی، پھر میں ہر چیز کو کنیکٹ کرتی تھی۔ جو چیز مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن وہ قرآن کے مطلب جو اللہ نے بات بتائی، اللہ کے حکم کے بارے میں اس کے خلاف جا رہا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کو میں ڈسکارڈ کر دیتی تھی، اور جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتی تھی۔ تو اس سے آپ دیکھیں پھر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔